بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہیں پورا حق حاصل ہے۔ پیارے بچوں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 10 برس تھی جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ پرورش پا رہے تھے۔ ایک دن آپ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو عبادت میں مصروف دیکھا تو حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا، یہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر معبود فرمایا ہے اور کفر و شرک کی مذمت کرنے اور توحید کی دعوت دینے کا حکم دیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تو حیرانگی کا اظہار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کو قبول اسلام کی دعوت دی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، میں اس بارے میں اپنے والد سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں اور مجھے فیصلہ کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں پورا حق حاصل ہے کہ تم غور کرو، لیکن اس بات کا ذکر ابھی تم کسی اور سے نہ کرنا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے وعدہ کیا کہ میں اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کروں گا۔ پھر جب آپ رضی اللہ عنہ اس رات سونے کے لیے لیٹے تو اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ عنہ کے قلب کو روشن کیا اور آپ رضی اللہ عنہ نے والد سے مشورہ کیے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ باپ کی نصیحت۔ پیارے بچوں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں عبادت کی غرض سے مکہ مکرمہ کے نواح میں تشریف لے جاتے۔ اس دوران حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہوتے تھے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ رضی اللہ عنہ عبادت میں مصروف تھے۔ جناب ابو طالب جو آپ رضی اللہ عنہ کے والد تھے، آپ رضی اللہ عنہ کو تلاش کرتے ہوئے ادھر آ نکلے۔ جناب ابو طالب نے بھتیجے اور بیٹے کو یوں عبادت میں مشغول دیکھا تو حیرانگی کا اظہار کیا اور کہا، یہ کیسی عبادت ہے؟ پھر جناب ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، بھتیجے یہ کیا ہے جو تم کر رہے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا یہ میرے باپ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ چچا آپ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ میں آپ کو اس دین کی دعوت دوں اور اس دعوت کو قبول کرنا آپ کا حق ہے۔ آپ میری اس دعوت کو قبول فرمائیں اور میری مدد کریں۔ جناب ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے بعد کہا، بھتیجے تم درست کہتے ہو، مگر میں اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔
لیکن تم اس بات پر اطمینان رکھو کہ جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ پھر جناب ابو طالب نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے کہا، اے علی رضی اللہ عنہ، میرے فرزند تمہیں انہوں نے راہ حق کی دعوت دی ہے، تم ان کے ساتھ رہو اور ان کی خدمت کو اپنا اشعار بنا لو، ان کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھنا، کیونکہ یہ جو بات بھی تم سے کہیں گے وہ نیکی اور بلائی کی بات ہوگی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے جب والد کی بات سنی تو ان کو اطمینان ہو گیا اور جس بات کا خدشہ تھا وہ دور ہو گیا۔ اب آپ رضی اللہ عنہ مزید کھل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبادت میں مصروف رہنے لگے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔